کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کہ بندے میں حد بندی ہے کہ بندے سے اونچا نہیں کر دینا، رب نہیں بنا لینا، کہیں رب نہیں بنا لینا، معبود نہیں بنا لینا، بندہ اور عام انسان نہیں سمجھنا، شان میں گستاخی نہیں کرنا، اپنے جیسا نہیں سمجھنا، بہت اونچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات، نبی کی بات عام انسان کی بات کی جیسی نہیں ہوتی، مانا مانا نہیں مانا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کا احترام ایسا نہیں کسی کا کر لیا نہیں بھی کیا چلتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی ذات کی تعظیم اور آپ کی بات کی تعظیم دونوں ضروری ہے، آپ کی اطاعت ضروری ہے، تو آپ بندے اللہ کے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں، آپ بندے اللہ کے ہیں، تو حد بھی یاد رکھ اور آپ کا مرتبہ بھی یاد، کتنا عمدہ جملہ ہے، آپ سوچئے، یعنی نبی کی حد بھی یاد رکھ، اللہ کے برابر مت کر، اور نبی کی عزت بھی یاد رکھ، تعظیم بھی یاد رکھ، عام انسان مت سمجھ، تو تعظیم یعنی اس کو آپ کہیں کہ تقصیر اور غلو دونوں سے بچنے کا جملہ یہ ہے، تقصیر اور غلو دونوں سے بچنے کا جملہ ہے، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، تم میرے بارے میں کہو تو یوں کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، احادیث الانبیاء میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ مجھ کو تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بڑھایا، بڑھاتے 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 آج عیسائی کہاں پہنچ گئے؟ اللہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو کہیں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہو جائے، اور ہوا بدقسمتی سے ایسا ہوا، ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس نصیحت کو یاد نہیں رکھا۔ آج کتنے عقیدے نبی کے بارے میں بنا دیے نا، ایک ہے ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگوں نے کہا کہ معراج میں گئے تو حضرت نے حضرت کو بلایا، ہے کہ نہیں؟ کہ کس سے ملنے گئے؟ خود سے ملنے گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ اور بندہ ایک ہی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہو گئے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کے عقیدے بنا لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مرتبہ دے دیا، یہ شرک، یہ کفر ہے۔ نبی کی تعظیم کی جائے لیکن نبی کو بندہ مان کر، رب مان کر نہیں۔ تو شرک کہاں سے آتا ہے؟ اچھا دروازہ کون سا ہے؟ ماننے والا دروازہ ہے، یہ ماننے والا دروازہ ہے۔ اور کیسا ماننے والا دروازہ؟ کہ عزت اتنی زیادہ عزت کہ جتنی اللہ نے منع کی ہے، اللہ کی برابری والی عزت نہیں۔ احترام بندوں میں سب سے اونچے لیکن اللہ کے برابر ہیں نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ تعریف میں بڑھانا شرک کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا راستہ عملی، یہ تو علمی ہوا زبان سے تعریف، لیکن عمل کے اعتبار سے بھی دوسرا ایک اور راستہ ہے جو شرک کا ہے۔ کہاں سے آتا ہے شرک؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ جو لوگ مجھ سے پہلے تھے، جو لوگ تم سے پہلے تھے، ان من کان قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کا حال کیا تھا؟ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں۔ تم سے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے اور تم ایسا مت کرنا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ بتائیے اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ تم ایسا مت کرنا، میں منع کر رہا ہوں تم کو ایسا۔ تو اس حدیث سے، یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ بتایا جو عملی اعتبار سے شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہود کیا کرتے تھے، اہل کتاب کیا کرتے تھے، نصرانی کیا کرتے تھے؟ وہ جب نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ قبلے کے اور اپنے بیچ میں نیک بندوں کی قبروں کو لے لیتے تھے کہ نماز بھی ہو جائے، عبادت بھی ہو جائے، قبلے کی طرف رخ بھی ہو جائے اور ان کی عزت بھی ہو جائے۔ اور یہ مانتے تھے کہ ان کو بیچ میں لینے سے اور اس طرح سے قبلے کے اور اپنے بیچ میں اگر آ جاتے ہیں تو ان کا بھی احترام ہو جائے گا، اپنی عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی اور اپنی دعا اور اپنی عبادت اور زیادہ مقبول ہو جائے گی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اہل علم نے ذکر کیا ہے، آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے تفاسیر میں ان احادیث کے ضمن میں۔ تو ان کا ایسا واقعی انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی عبادت ہم کر رہے ہیں، ان کو سجدہ ہم کر رہے ہیں،
सजदा वो क़िबले को ही करते थे, यानी अल्लाह को करते थे क़िबले की रुख होकर, लेकिन क्या करते थे, तबर्रुक के तौर पर, तक़र्रुब के तौर पर, इबादत के कबूलियत के लिए वो अपने और क़िबले के बीच में क्या करते थे, उन कब्रों को ले लेते थे और उनको सजदागाह उन्होंने बना लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो लोग पहले गुजर चुके हैं वो अपने नबियों की और अपने नेक लोगों की कब्रों को क्या करते थे, अपने लिए सजदागाह बना लेते थे, वहाँ सजदे करते थे। और अला फला तत्तखिदुल कुबूर मसाजिद, खबरदार, अला खबरदार, वार्निंग में कहा जाता है इस तरह से। ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, सुन लो अच्छी तरह से। अला फला तत्तखिदुल कुबूर मसाजिद, तुम कब्रों को सजदागाह मत बनाना, मस्जिद मत बनाना, इबादत की जगह मत बनाना कब्रों को। अला फला तत्तखिदुल कुबूर मसाजिद इन्नी अन्हाकुम अन ज़ालिक, इस काम से मैं तुमको मना कर रहा हूँ। कौन ध्यान देता है इसके ऊपर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही ज़ईफ़ का झगड़ा भी नहीं, मुस्लिम की हदीस है। मैं इस बात से तुमको मना करता हूँ। तो ताज़ीम का ये तरीक़ा कि उनको ताज़ीम के तौर पर अपने और क़िबले के बीच में लिया जाए, धीरे 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 अगली नस्लें क्या करने लगी, उन्हीं को सजदा करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये नहीं देखा कि ये तक़र्रुब के लिए इनको क़िबले के बीच में लेते थे, लोगों ने देखा ये तो इन्हीं को सजदा करते थे, उन्होंने उन्हीं को सजदा करना शुरू कर दिया। तो ताज़ीम का वो तरीक़ा जो शरीयत में नहीं है, अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया, अगर आदमी इख्तियार करता है और इज़्ज़त अपने दिल से ऐसा तरीक़ा निकाल लेना इज़्ज़त का जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो, ये गुमराही के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है। ये पहली वजह है कि औलिया की ताज़ीम, नबियों की ताज़ीम ऐसे तरीक़े से करना जो हद से ज़्यादा हो, जो अल्लाह उसके रसूल ने हद बताई है उससे ज़्यादा हो। दूसरी चीज़, इल्म की बजाय बाप दादा की अंधी तकलीद, इल्म की बजाय बाप दादा की आंख बंद करके उनके पीछे चलना। हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम भी वैसे ही करेंगे, ये गुमराही का एक सबब है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं, बाद लोग कहते हैं देखो ये लोग बाप दादा के दीन को छोड़ो बोलते हैं। अब बाप दादा का दीन इस्लाम था, इस्लाम छोड़ने का क्या भी है? हम बाप दादा के दीन को छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, दीन से हट के बाप दादा जो कर रहे हैं उसको छोड़ने बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम ये नहीं बोल रहे बाप दादा जो दीन पे हैं वो दीन छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि बाप दादा जिस पे चल रहे हैं वो दीन नहीं होता है। दीन वो होता है जो अल्लाह उसके रसूल से मिलता है। आप देखना पड़ेगा बाप दादा उस दीन पे हैं कि नहीं है। अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम है और वो कहे हम तुम्हारे कुरान में तुम बोलते हैं ना बाप दादा के दीन पे चलेंगे, हमारे बाप दादा इस्लाम पे नहीं थे, हम चलेंगे उस पर, चलेगा नहीं। हम उससे ये कहेंगे भाई बाप दादा जिस पे चलते वो दीन नहीं होता। अल्लाह ने बाप दादा को थोड़ी चुना हिदायत के लिए। हिदायत के लिए किसको चुना? अल्लाह ने अपने रसूल को चुना। तो हमको रसूल की मान के चलना पड़ेगा। अब बाप दादा अगर वही बात बताएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अगर बाप दादा हमको बोलते 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हम बोले कि नहीं हम बाप दादा के दिन पे नहीं है, हम नहीं पढ़ते 5 टाइम की नमाज, चलेगा? काफिर हो जाएगा ऐसा। तो बाप दादा की मुखालिफत नहीं, लेकिन बाप दादा ने वो चीज़ बताई अगर जो दीन में है तो उस पर और ज़्यादा चलेंगे, और अगर बाप दादा वो चीज़ बताते हैं जो दीन में नहीं है बल्कि दीन के ख़िलाफ़ है तो उसकी बात हम तस्लीम, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनकी बात मानेंगे नहीं। लेकिन गुमराही कहाँ से आती है? जब आदमी ये देखता है कि जिस चीज़ पे बाप दादा थे वो सही है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ये गुमराही का सबब होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया, तो ये पुरानी बीमारी नहीं है, ये नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। आम तौर से इंसानियत इस गुमराही में पड़ती रही है। अकीदे के बिगाड़ का एक सबब ये भी है कि लोग नबी से अकीदा लेने की बजाय बाप दादा से अकीदा लेते हैं। नबी से इबादत का तरीक़ा लेने की बजाय बाप दादा से लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, हमने इससे पहले इब्राहीम को हिदायत दी, इससे पहले हमने इब्राहीम को हिदायत दी और हम खूब इसको जानते थे कि इसको हिदायत देना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या हाल था, हिदायत के लायक हैं, और सारे मामलात सब कुछ अल्लाह जानता है। व कुन्ना बिही आलिमीन, हिदायत को अल्लाह खुद जानता था कितनी हिदायत किसको क्या देना चाहिए। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ये जो बुत हैं ये क्या है जिसको तुम पकड़े रहते हो, जिससे चिमटे रहते हो। आकिफून, एतिकाफ, जमे रहना किसी चीज़ पर,
یہ کیا چیز ہے جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ یہ کیا چیز ہے جس کی تم اہتمام کے ساتھ ان بتوں کو پکڑے رہتے ہو؟ کیا ہے یہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سمپل جواب ان کا کیا تھا؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتا پایا۔ قال لقد کنتم، اب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کتنے اچھے لوگ ہیں، باپ دادا کی دین پہ چلتے رہو، کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ اگر یہ علم اللہ کی طرف سے آتا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ باپ دادا کی دین پہ چلو، کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جب انہوں نے دعوت دی اپنے دین کی تو کیا کہا؟ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں۔ تو باپ دادا کا دین غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن باپ دادا کون تھے ان کے؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ پورے نبی ہیں اللہ کے۔ تو انہوں نے جو ہے باپ دادا کی دین پہ چلے، یعنی باپ دادا اگر نبی ہوں اور جو نبی نے دیا ہے اس دین پر چلے تو اچھی بات ہے، لیکن باپ دادا کا دین نبی کی بنیاد پر نہ ہو، اس کی اتباع کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم باپ دادا سے دور کرنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے، یہ لوگ باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتے ہیں۔ ہم باپ کو بیٹے سے الگ نہیں کر رہے ہیں، باپ بیٹے دونوں کو ملا کے صراط مستقیم پر ڈالنے کی دعوت ہماری ہے کہ دونوں کے دونوں چلو۔ لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کو آدمی اپنی عقل سے قرار دے صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم ہے؟ نہیں، صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کس کا راستہ ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا کن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ آپ کو خلاصہ چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بہت سارے لوگ آدھی حدیث بولتے ہیں، یہ تو ہے حدیث میں آیا 73 فرقے ہونے والے ہیں، 73 فرقے ہونے والے ہیں، لیکن کس کو بھی معلوم نہیں کون سی گاڑی میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتاتے ہیں تو حل بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سوائے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے وہ صراط مستقیم ہے۔ جو عقیدہ آپ کا اور صحابہ کا تھا وہ صراط مستقیم والا عقیدہ ہے۔ جو شریعت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا وہ صراط مستقیم والی شریعت ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ باقی راستوں میں نکل گیا، یہ گلی میں گھس گیا، یہ گلیوں میں نکل گیا۔ تو آج اس دور میں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے جس میں مسلمانوں میں اختلاف ہو چکا ہے، فرقے ہو چکے ہیں، آج کیا کرنا ہے؟ ہر آدمی کہتا میں صحیح، ہم صحیح، یہاں ہو یہاں ہو، سب بولتے ہیں، لیکن ہم کو کہاں کی دعوت دینا ہے؟ یہاں کی وہاں کی؟ ہم کو دعوت دینا ہے، ہم کو وہاں کی دعوت دینا ہے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، جس کے بارے میں آپ نے خود بتایا کہ یہ لوگ بچیں گے جہنم سے، جنت میں جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی صالحین کی تعظیم میں غلو کرتا ہے، اور اسی سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو دین کا بدل بنا لیتا ہے، جیسا باپ دادا کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے،
دین نہیں ہے وہ، اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا کہ باپ دادا واقعی صحیح کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. تو اس کے لیے یعنی دین حاصل کرنا ہے تو ایک تو عبادت کے معاملات ہیں، دوسرے شریعت کے معاملات ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہود و نصارہ جیسے میں نے ذکر کیا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے. کیسا رب بنا لیں گے؟ اللہ نے قرآن میں اجمال سے اس کو ذکر کیا، شارٹ میں بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے کسی کو اپنا رب بنایا جا سکتا ہے. ایک لمبی روایت میں جس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں حافظ ابن عبد البر نے بھی روایت کیا ہے. یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. امام ترمذی کی روایت حسن درجے کی ہے. عدی ابن حاتم یہ عیسائی تھے، صحابی تھے، مسلمان ہوئے، یعنی مسلمان ہوئے تو صحابی ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں صلیب تھی. صلیب کراس جو ہوتا ہے عیسائیوں کا، تو کراس ان کے گلے میں تھا. فقال یا عدی الق هذا الوثن من عنقك، آپ نے کہا اے عدی اپنے گلے میں سے یہ بت اتار کے پھینک دے. القی هذا الوثن من عنقك وانتهيت الیہ وهو يقرأ سورة براءہ، میں آپ کے قریب گیا تو میں نے سنا آپ سورۃ البراءہ پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ براءت، سورہ توبہ ہے، اس کا اور نام بھی ہے، سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. حتی اتى على هذه الآیہ، پڑھتے 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 آپ اس آیت پر پہنچے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہاں بھی کیا ہے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہاں بھی کیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. احبار حبر کی جمع ہے، حبر یہودیوں کے عالم کو بولتے ہیں، اور رہبان راہب کی جمع ہے. راہب اس آدمی کو کہتے ہیں جو عیسائیوں میں سے دنیا چھوڑ کے عبادت میں لگ جائے، ان لوگوں میں جو سنیاس لے کے عبادت کرے اس کو راہب کہتے ہیں. تو یہودیوں میں سے عالم اور عیسائیوں میں سے عبادت گزار زاہد، اللہ والا جس کو لوگ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ان کے سامنے. قال فقلت، انہوں نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں بنایا تھا، ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا، ہم تھوڑی رب بولتے تھے ان کو، ہم کو رب پکارتے تھوڑی تھے. قال بلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ ایسا ہی تھا، بلا ایسا ہی تھا. الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے جو تم پر حرام کیا ہے، جب وہ تمہارے عالم اس کو حرام حلال کر دیتے، حرام کو تم بھی حلال مانتے تھے، کیا ایسا نہیں تھا؟ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور جو حلال اللہ نے تم کو کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے، اس کو وہ لوگ حرام کرتے تم بھی حرام مان لیتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَا، انہوں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے. تو عبادت شریعت کے راستے میں فساد سے بھی ہوتی ہے. کسی کو ماخذ شریعت بنانا، اس کو اپنا معبود اور اپنا رب بنا لینا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عالم، تمہارے بڑے، تمہارے پیر، تمہارے زاہد جو بھی تھے، کیا ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بول دیا حلال، چاہے اسلام میں، قرآن میں اور حدیث میں ہو کہ حرام، انہوں نے بول دیا حلال، تم حلال ماننے لگ جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا حرام، اللہ اس کے رسول نے حلال کیا ہے، تو جب وہ حرام کر دیتے تم بھی اس کو حرام مان لیتے. کیا ان کے بولنے پر
حلال کو حرام، حرام کو حلال اللہ کی تم کرتے تھے کہ نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں ایسا تو کرتے تھے ہم لوگ۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارا خاصہ ہے، ہمارا کام ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نبی ہدایت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ کی طرف سے نبی ہدایت کے راستے کو بتانے والے ہوتے ہیں، اللہ کا کام ہے شریعت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسلم ہی کی روایت، اختصاراً اخیراً بات ذکر کرتا ہوں اسی کے ضمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پیاز اور لہسن کی کچی بو ہوتی ہے، بدبو پسند نہیں تھی اور آپ خود نہیں کھایا کرتے تھے، اور فرشتوں کو مسجد میں اگر کوئی آدمی کچی پیاز وغیرہ کھا کے آئے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا یہ جو بدبودار چیزیں تم کھا کے آتے ہو، اس سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حرام ہے، اور صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا حرمت حرمت، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، پیاز حرام، لہسن حرام، سب حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہو گیا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے لوگوں سے علانیہ طور پر یہ بات کہی، ایھا الناس، لوگو، انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولکن شجرۃ اکرہ ریحھا، کہ اے لوگو، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا میں اس کو حرام کروں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ نے جس کو حلال کیا میں اس کو حرام کروں، لیکن ایک ایسا پودا ہے جس کی بدبو مجھ کو ناپسند ہے۔ ناپسند نبی کو ہو لیکن پھر بھی نبی اس کو حرام نہ کرے، اور آج ایک چھوٹا سا آدمی اس کو تھوڑا سا پسند نہیں آ رہا حرام کر دے، رفع الیدین میرے کو پسند نہیں ہے مت کرتے جا، یا اپنے اس میں نہیں چلتا ہے، اپنے اس میں نہیں چلتا، اپنے اس میں نہیں چلتا، اپنا تو اسلامی ہے نا، اور کیا ہے؟ اس سے بھی سب کیٹیگری کچھ ہے کیا اپنی؟ کتنے کیٹیگری اپنے، کتنے ڈبے، جس میں ایک ڈبے سے دوسرا ڈبہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے کتنا چھوٹا ڈبہ ہو جاتا ہو، بڑا رہنے دو نا اپنا اسلام۔ تو اسلام ہی اپنا اللہ اس کے رسول سے جو ملا وہ دین ہے، اس کے بعد بھی کسی کو اور اختیار رہ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حلال کو حرام کرے، اللہ اور اس کے رسول کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سنت ہے لیکن اپنے لیے حرام ہے، ارے واہ! آپ سوچیں کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے مسلمان کو ایک ہے، ارے بابا سنت ہے لیکن اپنے لیے منع ہے، کیوں؟ اپن حنفی ہے۔ بتائیے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بات کہی کہ یہ سنت ہے لیکن میں منع کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابو حنیفہ ہوں۔ کبھی ایسا کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کبھی ایسا نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ میری بات اگر اللہ کی بات سے لوگوں نے پوچھا ان سے، اگر اللہ کی بات اور آپ کی بات ٹکرائے کیا کرنے کا؟ پبلک کچھ بھی پوچھتی، حالانکہ پوچھنے کی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بات کو لو، میری بات چھوڑ دو۔ ان سے پوچھا گیا آپ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرائے کیا کرنے کا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ ان سے پوچھا گیا آپ کی بات صحابہ کی بات سے ٹکرائے کیا کرنے کا؟ کہا صحابہ کی بات لو، میری بات چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جب تابعین کا معاملہ ہو تو ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی خود تابعی ہیں۔ انہوں نے کہا جب تابعین کا معاملہ ہے تو وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم ان سے بحث کریں گے، کیا صحیح کیا غلط ہے تحقیق کریں گے، اس کے اوپر بحث کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں بات بتائی کہ میری بات اگر مان لو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جاتی ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم کو میری بات چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینا چاہیے۔ یہ ان کی تعلیم ہے، ہم اسی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اصول ہیں جن کو ہم خود تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کتنا اہم اصول ہے، اس کا تعلق خود انسان کی ایمان سے ہے۔ اس کی واقعی تعظیم یہ ہے کہ وہ نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہ دے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہ نبی کی ذات سب سے اونچی اور باقی سب کی ذات نیچے، اور نبی کی بات سے کسی کی بات اونچی اور نبی کی بات نیچے، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اہانت کیا ہوگی
کہ نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو اونچا مانے آدمی, جج کسی اور کی بات کو بنائے کہ نبی کی بات سامنے آنے کے باوجود نہیں, ٹھہرو ذرا, ان کی بات کے حساب سے ہم نبی کی بات مانیں گے. یعنی فلٹر نبی نہیں, ہمارے لیے دوسرا کوئی اور ہے, بتائیے. اور صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی بات کو مانتے نہیں تھے. تو یہ دین میں بنیاد ہے کہ ہم شریعت کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے جو دو باتیں ہیں کہ گمراہی کے دو اسباب ہیں, دو راستے ہیں, ایک عبادت میں گمراہی, دوسرے مأخذ شریعت میں, شریعت لینے میں گمراہی. شیطان ان دونوں میں گمراہ کرے گا اور ایسی چیزوں کو دین بتائے گا جو دین نہیں ہے, ایسی چیزوں کو عبادت کا صحیح طریقہ بتائے گا جو غلط ہے, شرک ہے, اور ایسی چیزوں کو دین بتائے گا جو واقعی دین نہیں ہے, رسم و رواج ہے, اور وہ غلط کو صحیح بنا کے پیش کرے گا. یہ اس کا کام ہے. ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ہمارے لیے راستہ یہ کہ ہم اس دین کی تلاش کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے, وہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اگر وہ اتنا کر کے جنتی بنے تو ہم بھی اتنا کر کے جنتی کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ایڈیشنل کلاز کہاں سے آیا؟ ہمارے لیے بھی اتنا ہی چاہیے کہ جس دین پر چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنتی بن گئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے اپنی رضا دنیا ہی میں ان کو دے دی, تو جتنے دین پر وہ چل کے جنتی بن گئے, ہم اسی دور کے دین کو اپنا کے جہنمی بنیں گے. ہم بھی آج اسی دور کے دین کی دعوت دیتے ہیں. جو عقیدہ اس زمانے میں تھا وہ عقیدہ ہم اپنائیں, جو عبادت کے طریقے اس دور میں تھے اس کو ہم اپنائیں. یہ ہماری دعوت ہے. کیا غلط ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ تو یہ جو ہے واقعی دین یہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تسلیم کرنا اور اس دور کی طرف رجوع کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. تو اس دور کے دین پر لے جانا, اس دور کی طرف رجوع کرنا, یہ ہماری دعوت ہے. ہم علماء کے منکر نہیں ہیں, ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں, ہم انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں. ہم درود بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں مرگے مردود نہ فاتحہ نہ درود. ہماری نماز نہیں ہوتی فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو, ہماری نماز نہیں ہوتی, فاتحہ پڑھتے ہیں ہم, اور ہم درود بھی پڑھتے ہیں. ہماری نماز نہیں ہوتی اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے. ایک ہی نماز میں ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہیں, بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں. تو ہم درود بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہم اپنے دل سے بنائیں. اتنا بڑا پیارا دل ہمارا نہیں ہے. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل والے دین پر جانا ہے جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اللہ نے قرآن کے لیے کون سا دل چنا؟ ہمارا. قرآن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبک لتکون من المنذرین, اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے. تو کیوں نہ ہم اس دل کے تابع ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل تھا. آپ نے جو بتایا اسی کو ہم اپنے لیے دین مان لیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.